اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جو انہوں نے کہی تھی، مشرکین مکہ نے کہی تھی جب ان کو جنگ کا سامنا تھا، مسلمانوں کے خلاف وہ میدان میں اترے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، اگر یہ واقعی حق ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تمہارے پیغمبر کی طرف سے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جبکہ تم اے نبی ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ ہی اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں، توبہ کر رہے ہوں، معافی مانگ رہے ہیں، وہ پھر ان کو عذاب ان کے اوپر نازل کر دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی یا منتظم یا اس کے نگہبان ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ اس کے جائز متولی، منتظم اور اس کی حفاظت کرنے والے تو وہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ انفال کے مسلسل مطالعے کے سلسلے میں اس سورہ کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو اور تمام انسانیت کو اپنا ایک اصول بیان فرماتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے مشرکین مکہ اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد اتنا بدکتے تھے، ناراض ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کی دھمکی دیتے تھے، کہتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس کو لے آؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے، چاہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرمائش کے طور پر ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارا ایک منصوبہ ہوتا ہے، ایک پورا پلان ہوتا ہے۔ کسی کے کہنے سے کسی کے اوپر عذاب، جیسے ہمارے صوفیہ کرتے ہیں کہ ایک صوفی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے مرید نے درخواست کی اور خواہش ظاہر کی کہ حضرت آج حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پورا پہاڑ حلوے کا پہاڑ بن گیا۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، یہ ہمارا قانون اور طریقہ نہیں ہے، اور ہم عذاب اس قوم کے اوپر کبھی اس بستی کو عذاب پر نازل نہیں کرتے جب تک اللہ کا رسول اور اللہ کے مومن بندے اس کے درمیان ہوں اور اللہ سے استغفار کر رہے ہوں، توبہ کر رہے ہوں، اللہ کے دین کی طرف پلٹ رہے ہوں اور کفر و شرک سے توبہ کر رہے ہوں، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی اس دعوت اور بار بار جو ہے وہ پرووکیشن کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، لیکن جب میدان جنگ میں سامنا کرنا پڑا تو اللہ نے ان کے بڑے سورماؤں کو تہ تیگ کر دیا اور ان کو برباد کر دیا۔ اس طرح سے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، ناکام کرتا ہے اپنے دشمنوں کو، اپنے دین کے دشمنوں کو۔ اور فرمایا کہ اب کیوں نہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، کیوں نہ یہ شکست در دوچار ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں جانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ اب ان کو ضرور اس بات کی سزا دے گا تاکہ مومنوں کو اور اسلام کو برتری حاصل ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ خانہ کعبہ اور اللہ کی جو مقصود عبادت گاہیں ہیں اس کا انتظام اور انصرام صرف اللہ کے متقی لوگوں کا حق ہے۔ یہ کسی طاقت والے کا اور اختیار والے کا حق نہیں ہے، چاہے خانہ کعبہ پر ان کا قبضہ تھا کفار و مشرکین کا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ اور یہ دیکھو کہ کس طرح سے یہ اللہ کی طرف آنے سے اور اس گھر کے آنے والوں کو یہ روکتے ہیں اپنی مرضی سے، تو اب ان کے اوپر عذاب کوئی چیز آنے سے روک نہیں سکتی، ضرور ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔